میں بچپن میں اپنے گھر میں بچپن کے ایام میں مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے صوفیہ اکرام کی، اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کی، درویشوں کی، نیک لوگوں کی کہانیاں سنائی۔ میرا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا کہ اصل میں ہیرو وہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے رستے میں چلتا ہے۔ میرے گھر کی دیواروں پہ 6 ستمبر کو ہمارے 60-70 سال کی تاریخ کے ہیروز کی تصویریں ہوتی، تاریخ پاکستان کے ہیروز کی پکچرز ہوتی۔ جناح تب بھی میرا ہیرو تھا، جناح آج بھی میرا ہیرو۔ کیوں ہیرو ہے؟ کیونکہ وہ اس ٹائم پہ میں نے اس کو پڑھا، جانا، سمجھا جس دور میں مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ بچپن کے ایام اور بچپن کے ماحول سے بنتا ہے۔ دنیا کا ہر بڑا بندہ، اس کی کامیابی کی جڑیں اس کے بچپن میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز، ان کے کرائم کی جڑیں ان کے کہیں بچپن میں ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے صوفی، دنیا کے نیک انسان، خیر کے کام کرنے والے، عیدی جیسا انسان کیا کہتا ہے کہ میری ماں 2 آنے دیتی تھی اور کہتی تھی 1 آنا بانٹ دینا، 1 آنا کھا لینا۔ وہ 1 آنا بانٹنے نے عیدی کو عیدی بنا دیا، بانٹوا کا رہنے والا عیدی۔ اتنا بڑا انسان کیسے بنتا ہے؟ وہ 1 آنا بانٹنے سے بنتا ہے، اور وہ آنا ماں دیتی ہے، مائنڈ سیٹ دیتی ہے کہ خدمت کرنے کے لیے، سرو کرنے کے لیے وہ مائنڈ سیٹ ماں سکھاتی ہے۔ دنیا کی کسی آٹو بایوگرافی کو پڑھ لیجیے، دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو پڑھ لیجیے، آپ کو ان کے بچپن میں ان کی بنیاد ملے گی، جڑیں ملیں گی۔ اگر وہ بچپن نکال دیں، ابتدا کا زمانہ نکال دیں، ان کی پوری شخصیت نیچے گر جاتی ہے۔ اس بچپن میں کہیں نہ کہیں ایک ایفرمیشنز ہوتی ہیں، آٹو سجیشنز ملی ہوتی ہیں، یہ سائیکالوجی کی ٹرمز ہیں۔ ایک اپنے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں، ایک اپنے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ وہ توتلی زبان میں آپ نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں جو مائنڈ سیٹ بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بچپن کا ماحول، بچپن کے ایام آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے رول ماڈلز، آپ کے ہیروز، آپ کی انسپریشنز، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ تو جس سے آپ انسپائر ہیں، آپ کا مستقبل اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ ذرا دیکھیے، کیا آپ خیر کے بندے سے انسپائر ہیں؟ اپنے 5 زندگی کے ہیروز کے نام لکھیے۔ آپ اگر اپنے باپ سے بھی متاثر ہیں تو آپ کی شخصیت میں آپ کا باپ بدرجہ اعظم موجود ہوگا، آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ کا باپ دکھے گا۔ آپ کے چہرے کے نین نقش تو ماں باپ سے ملتے ہی ہیں، لیکن عادات اطوار بھی ماں باپ سے ملتے ہیں۔ سو بچپن کے ایام، اور دوسری چیز رول ماڈل اور انسپریشنز، یہ بڑی ضروری ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو بناتی ہیں وہ کہانی ہے۔ یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ ہم نے کسی سے سنی ہوتی ہیں، یہ کسی نے ہمیں سنائی ہوتی ہیں۔ یہ وہ ابتدا کی کہانی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں ڈالا کیا گیا، کچرا اندر، کچرا باہر، خیر اندر، خیر باہر۔ اگر آپ کو وہ کہانی ہے جو آپ نے، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کسی ادارے میں سرو کرتے ہیں، وہ ایک ایجنسی ہے جس میں وہ سرو کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ نے خواب کب دیکھا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے طارق اسماعیل ساغر، بڑی شاندار انسان ہے، اللہ کو پیارے ہوگی، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ طارق اسماعیل ساغر کی کتابوں نے مجھے ایک جاسوس والا مائنڈ سیٹ دی، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے زندگی میں خواب دیکھا کہ میں نے کسی ادارے میں، کسی ایجنسی میں ایک جاسوس بن کے سرو کر۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا میں کوئی ایسی کہانی سنی ہوتی ہے جس سے وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے فوج میں جانا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں۔ ایک ہماری بڑی محترم بہن ہے، وہ سول سرونٹ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے CSS کا خواب کب دیکھا؟ وہ کہتے PTV پہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، اور ایک بڑے ہمارے معروف ایکٹر ہیں ساجد صاحب، اس ڈرامے میں وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے ہوئے، اور وہ کہتی ہے کہ جی میں نے وہ جب اپنے 8th کلاس 7th کلاس میں ڈرامہ دیکھا اور میں نے اسسٹنٹ کمشنر کی پاور دیکھی اور اسسٹنٹ کمشنر کو سرو کرتے دیکھا، تو تب میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں نے CSS کرنا ہے، اور میں نے یہ ایک مائنڈ سیٹ بلڈ کیا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مقابلے کا امتحان بھی ایک دن میں نہیں تیار ہوتا، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ رائٹ مائنڈ سیٹ اب بناتے ہیں تو پھر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فوج کا امتحان دیتے ہیں، ISSB جس کو کہتے ہیں، اس ISSB کے ٹیسٹ میں آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ وہی بندہ جو ہمیں چاہیے؟ ایک اچھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، ان کو HR مینیجر چاہیے، وہ مارکیٹنگ